اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر۔ محترم حاضرین کرام، آج کی اس اردو کانفرنس کے اس نشست میں میں دور دراز سے آئے ہوئے آپ تمام حاضرین، تمام معزز مہمانان، تمام خواتین اسلام اور پیس ٹی وی کے تمام کروڑوں ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں ہمارے مہمان خطیب فضیلت الشیخ جناب عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور اردو پیس کانفرنس کے ذریعہ وہ آپ تمام ناظرین اور حاضرین تک اپنے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں، میں مختصراً آپ کا تعارف کرا دوں۔ فضیلت الشیخ جناب عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، آپ کا آبائی وطن حیدرآباد ہندوستان ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی۔ 1977 میں آپ وہاں سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے 1981 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی کلیۃ الحدیث سے گریجویشن مکمل کیا اور اس کے بعد آپ برطانیہ گئے اور ایک لمبے عرصے سے آپ برطانیہ میں بحیثیت داعی اور مبلغ اور بحیثیت ایک عالم دین آپ کا شہرہ ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ برطانیہ کی جمعیت اہل حدیث اس کے نائب صدر ہیں۔ اسی طرح دارالقضاء الاسلامیہ جس کا وجود برطانیہ میں ہے، آپ اس کے صدر ہیں۔ برطانیہ برمنگھم سے نکلنے والی ایک اردو میگزین صراط مستقیم جو ایک لمبے عرصے سے نکل رہی ہے، آپ اس کے ایڈیٹر ہیں اور کافی لمبا عرصہ ہوا آپ کو اس کی ادارت سونپی گئی اور آج تک آپ اس صراط مستقیم میگزین کے جو ماہنامہ مجلہ ہے اس کی ادارت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دنیا کے مختلف حصوں، یورپ، ایشیا، عرب ممالک، بلاد عربیہ اور ان جیسے ملکوں کا آپ نے دعوتی دورہ کیا ہے۔ آپ ہندوستان بھی اپنے دعوتی دورے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے مہمان خطیب جناب شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ آپ کے سامنے جناب شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں
مختلف مقامات پر مختلف زبانوں کے بولنے والے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ اگرچہ کہ انبیاء کرام کی آمد کا وقت، جگہ اور زبانیں جداگانہ تھیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں، ایسے راستے کی نشاندہی کریں جس پر چل کر وہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات حاصل کر سکتے ہوں۔ بالآخر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی کے مبعوث فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ صرف ایک ہی دین رہا ہے، اسلام، جو پہلے دن سے لے کر آخر دن تک تمام انسانوں کے لیے قابل قبول دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی نظریہ، کوئی ازم، کوئی فکر، کوئی تھاٹ یا کوئی اور مذہب کی پوجا اور پرستش کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کئی حیثیتوں سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، خصوصیت رکھتی ہے۔ اس میں اس وقت میں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص خطے اور مخصوص علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ انبیاء کی آیت 107 جس میں بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چونکہ آپ آخری نبی بھی ہیں، یہ ایک دوسری بڑی خصوصیت ہے آپ کی۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی معنی میں نہیں آئے گا، آپ کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہٰذا چونکہ آپ آخری نبی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں بتایا گیا سورہ احزاب آیت 40 جس کے اندر ذکر کیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، آپ کے بعد رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب جب آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کی باتیں، آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکے، تاکہ ہر آدمی آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکے اور ہر جگہ آپ کا پیغام پہنچ سکے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا کہ آپ کے دین کو محفوظ کر دیا گیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی باتوں کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا گیا کہ قیامت تک کوئی شخص اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کوئی طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع مقرر فرما دیے کہ ہم آج اس وقت یہاں ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اگر ہم یہ چاہیں کہ نبی کے طریقے کے مطابق وضو کریں، نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی کا کوئی کام کریں تو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی سہولت ہے کم و بیش جو اس سے پہلے کسی اور زمانے میں رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی پابند ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اسی طریقے سے عمل کیا جائے جس طریقے سے آپ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کیا کرتے تھے۔ اس حفاظت کے لیے جیسے کہ سورہ حجر آیت 9 میں جو بات بتائی گئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی انجمن پر، کسی آرگنائزیشن پر، کسی اسکالر پر یا کسی خطے کے لوگوں پر نہیں بلکہ اپنے اوپر لی ہے۔ اور اس ذمہ داری کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟
اس کے لیے اللہ عز و جل نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیدا فرمایا۔ صحابہ کرام یہ کون تھے؟ صحابہ کرام یہ اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ صحابہ کرام یہ انتخاب الہی ہیں۔ صحابہ کرام اس خاص مقصد کے لیے چنے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کیا جائے۔ صحابہ کرام کو اس خاص مقصد کے لیے بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طریقے سے پھیلائیں کہ دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے کے رہنے والے آپ کی باتوں پر اور آپ کی ہدایات پر آسانی کے ساتھ ہر دور میں عمل کر سکیں۔ آپ کی تعلیمات کو پھیلانے کی سب سے پہلی کڑی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے۔ انہی کے ذریعے سے قرآن پہنچا، انہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچی، انہی کے ذریعے سے نبی کا طریقہ پہنچا۔ انہوں نے نبی کے طریقوں کو اس طریقے سے محفوظ فرمایا کہ بعد میں آنے والے بڑی آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون کہ یہ سچوں کی جماعت ہے۔ جھوٹ اپنی طرف سے نبی کے حوالے سے یہ گھڑ نہیں سکتے، نبی کی ذات گرامی کے حوالے سے کوئی بناوٹ کی بات، دین کے حوالے سے کوئی جھوٹی اور من گھڑت بات یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کے حوالے سے ایک غور طلب بات بتائی گئی، ایک یونیک صفت، ایک منفرد صفت کہ صحابہ کرام کی جماعت کیسی تھی۔ یہ ہیروز کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور رسول کے لیے، کسی اور نبی کے لیے اس طرح کے صحابہ نہیں میسر آئے جو اس نبی کی تعلیمات کو اس طریقے سے محفوظ فرمائیں یا جن کی تعریف اس طریقے سے کی جائے۔ پڑھیے قرآن کریم سورہ فتح کی آخری حصے کو، سورہ فتح کی آخری آیت، اگر یہ ایک آیت بھی کوئی اچھی طرح سے سمجھ لے تو صحابہ کرام کے مقام کو متعین کرنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ صحابہ کرام پیدا بعد میں ہوئے مگر ان کی صفات طیبہ کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا، ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے اخلاق کا تذکرہ، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ عظیم الشان آیت سورہ فتح کی آخری آیت صحابہ کرام کے حوالے سے جو اہم بات اس میں بتائی گئی کہ ان کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ یہ کیسے صدیقین کی جماعت تھی، یہ کیسے سلیکٹڈ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پیدا بعد میں ہوئے، ان کی صفات حمیدہ کا تذکرہ تورات میں کیا گیا، انجیل میں کیا گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل کا نزول کب ہوا؟ تورات اور انجیل تو پہلے آ چکی تھیں، موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے۔ اگر وہاں تذکرہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر اس کے باوجود ان کا تذکرہ یہاں پر قرآن کریم میں کیا گیا۔ اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی زندگی کو کس طریقے سے محفوظ فرما دیا۔ اور کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی سورہ احزاب آیت 21، اس کو آپ دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ حسنہ ہیں، کل بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے
آپ کو بطور نمونے کے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو بطور ماڈل کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں، بلکہ ہر وہ کام، ہر وہ کوشش جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، ناقابل قبول قرار دے دی گئی۔ سورہ محمد آیت 33، اس کو آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ ہر وہ کام، ہر وہ کوشش، ہر وہ ایفرٹ، ہر وہ اسٹرگل جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہو یا اس کے اطاعت کے دائرے میں نہ آتی ہو، وہ نل اینڈ وائٹ سمجھی جائے گی، وہ باطل سمجھی جائے گی۔ اس لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے، نجات کے لیے لازمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ آپ کی فرما برداری اب ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو موجود نہیں ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی زندگی کو محفوظ فرما دیا تاکہ بعد میں آنے والے ان کو کوئی دشواری نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نوٹ فرمایا کرتے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو آپ دیکھیے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بڑے مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انتخاب الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی صحبت کے لیے، آخری نبی سے فیض اٹھانے کے لیے، آخری نبی کی براہ راست شاگردی کے لیے صحابہ کرام کو پیدا فرمایا۔ انوار رسالت کی کرنوں سے ان کے سینے براہ راست منور ہو رہے تھے۔ وہ لوگ جن کے دل صاف پاک تھے، جن کا علم پختہ اور بڑا گہرا تھا، جن کی راہ بڑی سیدھی تھی، جو تکلفات سے خالی تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجموعی طور پر انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز اور مقدس جو معاشرہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاشرہ ہے۔ آپ کا گروہ ہے جو سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محترم ہے۔ انہی کو لوگوں نے ہیروز کی جماعت قرار دیا، کیونکہ کوئی اور رسول کے لیے، کوئی اور نبی کے لیے ایسے جانثار اور ایسے محبان رسول نہیں ملے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ادا کیا تھی؟ وہ آپ کی ہر بات سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، ہر ادا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے ہیں، پانی کے قطرے زمین پر نہیں، صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پر لینا باعث سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اور ایک انداز کو دیکھیے آپ، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مشرکین کی طرف سے گرفتار کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، ہینگ کر دیا جائے۔ کس لیے؟ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جو ایمان لانے کی انہوں نے بات کی تھی، اس جرم کی پاداش میں ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر جب پھانسی کا پھندا تیار کر دیا گیا اور جب ان کو اس کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا، کسی نے اس موقع پر، جو کہ بہت نازک موقع تھا، جو کہ بہت ہی ہیبت ناک موقع تھا، کہ کسی لمحے اب ان کی جان نکلنے والی تھی، اس موقع پر کسی نے پوچھا کہ خبیب، شاید اب تم تو یہ گوارا کر لو گے کہ تمہاری جگہ لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ تم بچ سکو۔ تو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ سمجھیے اس محبت کو۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن کیا فرق ہے ہماری اور ان کی محبت میں؟
حضرت خبیب نے فرمایا تم نے تو بڑی بات کہہ دی میرے لیے، اگر میری جان بچانے کے لیے تم مجھ سے یہ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں صرف ایک کانٹا چبا دیا جائے گا، میں اپنی جان دینا گوارا کر لوں گا، لیکن نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ محبت ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور وہ صحابیہ کو یاد کیجئے، غزوے میں جن کے شوہر، جن کے بیٹا اور جن کا بھائی شہید کر دیا گیا، متاع زیست لوٹ گئی، جس کی زندگی برباد ہو چکی، جس کا سہارا ختم ہو گیا، جب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اس میں یہ نقصان ہوا ہے، تو اس کا سوال کیا تھا؟ وہ سب چیزوں کو سن کر پوچھ رہی تھی مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور پھر جب آپ کو اس نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ ہر مصیبت آپ کے بعد اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کو برداشت کر لوں گی، اگر آپ سلامت تو پھر میرا کچھ بھی لٹ جائے گویا کہ کچھ نہیں لٹا، سب کچھ کھونے کے باوجود میں نے آپ کو پایا۔ یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا، کیسی محبت رہی ہوگی، مگر ان کا طرز کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ آج کل جو بحثوں میں لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے، جن کو عمل کرنا کم ہوتا ہے، صحابہ کرام ان کا انداز کچھ اور تھا۔ ایک موقع پر یہی قربانی کا مسئلہ پیش تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک نے پوچھا کہ قربانی کیا یہ ہر سال واجب ہے؟ تو صحابی رسول کے سوچنے کا انداز وہ ہماری طرح کا نہیں تھا، وہ فدائیان رسول تھے، وہ محبت رسول پر مرمٹنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کیا وہ واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا اتعقل، کیا عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہاں پر فل اسٹاپ ہو جانا چاہیے۔ یہ آپ نے کیا سوال کر دیا کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بس یہ بات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک بات ہوئی، حج کا مسئلہ چل رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کے بارے میں ایک خاص بات بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میں رسول کی بات تمہارے سامنے پیش کروں اور تم آگے سے میرے باپ کی بات رسول کی بات کے مقابلے میں پیش کرو، یہ جرأت کیسے ہوئی تم کو؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کوئی عام نہیں، صحابی جلیل، خلیفہ وقت اور بڑی فضیلتوں والے صحابی حضرت عمر، ان کا ریفرنس دیا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ اس کو گوارا نہیں کر سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے کہ میں نبی کی بات کروں اور تم آگے سے میرے باپ کا حوالہ پیش کر دو۔ تو اس میں پیغام کیا ہے ہم سب کے لیے، آج بھی ہمارے لیے صحابہ کرام کی یہ ادا بتا رہی ہے کہ جب نبی کا حوالہ دے دیا جائے، جب نبی کی بات کنفرم ہو کر آ جائے، جب نبی کی سنت آ جائے، بند ہو جانا چاہیے میری زبان، آپ کی زبان، مولوی کی زبان، مفتی کی زبان، اسکالر کی زبان، آپ کا فتویٰ، فلاں اور فلاں کی رائے، فلاں اور فلاں کی اوپینین، یہ سب نبی کی بات کے مقابلے میں بند ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی نبی کی بات کے باوجود کسی اور کی بات پیش کرنے کی جرأت کرے تو اس نے نہ نبی کے مقام کو سمجھا، نہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا، نہ صحابہ کرام کی ادا کو سمجھا۔ اس نے صحابہ کرام کا طرز کیا تھا۔ آگے بات چلتے چلتے ایک میں مثال دے دوں کہ آج بھی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اس میں خرابی کیا ہے مولانا، ہم تو یہ کام نیک سمجھ کر، دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ خرابی یہی ہے کہ آپ اس کام کو دین سمجھ رہے ہیں جو دین کے اندر محفوظ نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ،
نہ حدیث رسول میں اس کا تذکرہ، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کا تذکرہ، پھر وہ خیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سمجھا کہ دین اتنا کمزور اور بوسیدہ ہے کہ اس میں جو چاہے در اندازی کرے، جو چاہے اس کے اندر آپ شامل کر دیں؟ نہیں. دیکھیے صحابہ کرام محبان رسول کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عید کے موقع پر کوئی صاحب آئے اور وہ نفل پڑھنا شروع کر دی. حضرت علی نے ان کو روکا تو وہ آگے سے غصے میں آ گیا. پھر اس نے کہا کہ کیا نماز پڑھنے پر مجھے سزا ملے گی؟ حضرت علی نے فرمایا نماز پر تو شاید نہ ملے، مگر نبی کی مخالفت کی سزا تم کو ضرور ملے گی. نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور تم پڑھ رہے ہو یہاں پر، یہ مخالفت رسول ہے. اگرچہ کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، گیت نہیں گا رہا تھا، میوزک اور ڈانس نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کو روک دیا گیا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ نے دیکھا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک صاحب چھینک دیے. چھینکنے کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ہونا تو یہ چاہیے الحمدللہ، انہوں نے اضافہ کر دیا والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط جملہ نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا اہتمام، درود پڑھنا، یہ تو باعث اعزاز ہے، ثواب ہے، برکت ہے، مگر ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہمیں یہاں حکم دیا گیا صرف الحمدللہ کہنے کا. آپ نے والسلام علی رسول اللہ کا یہ اضافہ کیسے کر دیا؟ اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، تاکہ اس سے کوئی بات آگے پیچھے نہ ہونے پائے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم رسول کی اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی کام نہ کرو، یہی تمہارے لیے انف ہے، کافی ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کی تم جرات نہ کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم دین کے میدان میں، خاص طور پر علم حدیث کے میدان میں، انہوں نے کیا گراں قدر خدمات انجام دیں. اس کو اگر آپ دیکھنا اور سمجھنا چاہیں تو صحابہ کرام کی ذرا زندگیوں کو دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت تاخیر سے مسلمان ہونے والے صحابہ میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ جب مسجد نبوی میں آئے، زیادہ وقت وہ مسجد نبوی میں گزارتے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی ادا، کوئی بات مجھ سے مس نہ ہونے پائے. زیادہ سے زیادہ نبی کی باتوں کو میں سنوں اور محفوظ کر سکوں. اس شوق کے لیے، اس جذبے کے لیے وہ کبھی فاقوں پر فاقے برداشت کر رہے ہیں، کبھی پریشانیوں پر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا کہاں گزر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں. نبی سے علم حاصل کرنے کا شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل جاننے کا شوق ان کو مسجد میں بٹھا رہا ہے. اور اسی طرح سے بعض جو اور بڑے بڑے جو دوسرے صحابہ کرام ہیں، مثلاً اگر آپ دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث کے میدان میں کتنی خدمات ہیں. گھریلو مسائل، خواتین کے مسائل، فیملی لائف کے متعلق جو دین کی باتیں ہم تک پہنچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم تک پہنچیں، اس کا ایک بڑا حصہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے ہم تک پہنچا. حضرت عائشہ سے روایت کردہ احادیث تقریباً 2110 سے زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ صرف حدیث کی روایت نہیں بلکہ درایت بھی، اس حدیث سے نکلنے والے مسائل اور اکثر و بیشتر اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث کس پس منظر میں نقل کی گئی اور کیسے ہم تک پہنچی. صحابہ کرام کا شوق حدیث کو لینے میں، حدیث کو جمع کرنے میں، سنت کو محفوظ کرنے میں. میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے
تو سب سے پہلے آپ کا قیام انہی کے گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مصر میں ہے، ایجپٹ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث براہ راست سنی ہے۔ ان سے سننے کے لیے اتنے بڑے صحابی مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے، حدیث معلوم کی اور پھر اسی طرح سے واپس لوٹ گئے۔ اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اس وقت سفر کا انداز آج کی طرح کا نہیں تھا، کوئی سفر کی سہولت نہیں، مگر نبی کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنے اور حدیثوں کو جمع کرنے کا شوق ایسا ہے کہ مدینہ منورہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچ رہے ہیں ایک حدیث کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ، کس جان فشانی کے ساتھ اس ذخیرے کو جمع کیا، اور اس کی ان کے ذہن و دماغ میں کیا قدر تھی۔ اور یہ صحابہ کون ہیں جنہوں نے حدیث جمع کی، جنہوں نے سنت کو محفوظ فرمایا؟ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ہم تک منتقل کیا۔ قرآن مجید ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچا؟ کون سی کڑی ہے نبی کے درمیان اور بعد میں آنے والوں کے درمیان؟ پہلی کڑی یہی صحابہ کرام کی کڑی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ بعد میں آنے والوں کو صحیح سلامت انداز سے پہنچ سکے، اس کے اندر کوئی ایک حرف کی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو کاتبین وحی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، مگر وہ ایک مستقل کتاب کی شکل نہیں تھی، مختلف صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے اور اس کو یاد بھی کیا کرتے تھے، پھر اس کو دہرانے کا بھی رواج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے کا بھی رواج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے مشورے سے خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز یہ ہوئی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جو متفرق جگہوں پر لکھا ہوا تو ہے مگر اس کی ایک ماسٹر کاپی تیار کر دی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کوششیں شروع ہوئیں اور حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی، غیر معمولی ذہین صحابی، اب ان کے ذہانت کا اندازہ ہم اس سے کر لیں کہ سریانی زبان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگوں سے خط و کتابت کے لیے یا پیغام رسانی اور دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمیں غیر مسلم مترجموں کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی سیکھ لے۔ حضرت زید کو آپ نے مامور کیا، وہ گئے اور صرف 2 ہفتے کے اندر پوری زبان میں مہارت حاصل کی انہوں نے، اتنے ذہین صحابی تھے۔ اس صحابی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا، انہوں نے اتنی سخت شرائط رکھی قرآن کریم کی ماسٹر کاپی تیار کرتے وقت جو انسانی دماغ میکسیمم سوچ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت شرط اور کرائیٹیریا مقرر کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے مقرر کیا تاکہ قرآن مجید کے اندر کوئی حرف بھی آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ اس اہتمام کے ساتھ اس کو تیار کیا اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی ماسٹر کاپی کی مختلف کاپیاں حسب ضرورت تیار کی گئیں تاکہ مختلف زونز میں، مختلف علاقوں میں، کیونکہ ریاست بہت دور تک پھیل چکی تھی، مختلف ریاستوں میں وہ نسخے بھیج دیے جائیں تاکہ لوگوں کو قرآن کے پڑھنے، لکھنے، یاد کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ آج الحمدللہ ہم تک جو محفوظ حالت میں قرآن کریم پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہی کی ابتدائی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے۔ وہی صحابہ جنہوں نے قرآن پر اتنی محنت کی، قرآن مجید کو اتنی دیانت اور امانت داری کے ساتھ جمع کیا، انہوں نے ہی حدیث کو بھی جمع کیا، انہوں نے ہی حدیث کا بھی ذخیرہ تیار کیا۔ ان کا انداز حدیث کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں بڑا ہم سے مختلف تھا۔ پہلے عمل، ان کا عمل
حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ وہ معلوم کرتے تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے انجام دیا کرتے تھے، آپ کا اس میں طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، تاکہ اسی طرح سے وہ کام کیا جائے۔ تو ان کا عمل حفاظت حدیث کا ایک ذریعہ تھا، اور یہ حفاظت حدیث حب رسول کا ایک ذریعہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے محبت کرنے والے تھے کہ آپ کی کوئی ادا وہ مس کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اسی حدیث کے لیے انہوں نے جو غیر معمولی احتیاطی تدابیر کی وہ بھی اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے گھر کے باہر سے سلام کیا، اندر سے وہ خاموشی سے جواب دیتے رہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ سن نہیں سکے۔ دوسرا سلام کیا، پھر کچھ دیر انتظار کی، اور پھر اس کے بعد جواب نہیں آیا۔ تیسرا سلام کیا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب جواب نہیں آیا وہ واپس لوٹ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اب خاموشی ہو گئی، وہ فوری گھر کے باہر آئے، دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ واپس جا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے آواز دی، کہا کیا بات ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ تو یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ اگر کہیں پر جاؤ 3 مرتبہ آپ آواز دیں، جواب نہ آئے تو شاید گھر والا مصروف ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فوری پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کوئی گواہ ہے اس کے لیے؟ حضرت ابو موسیٰ بھی پریشان کہ یہ کیا بات ہو گئی، اور وہ اسی حالت میں مسجد نبوی پہنچے، اور اس کے بعد جب وہاں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ بات کی گئی تو کچھ اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تمہاری صداقت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنے میں بے احتیاطی نہ ہونے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے وقت آدمی کو زیادہ غور کرنا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ حدیثیں یوں ہی صحابہ نہیں جمع کر لیے، بلکہ اس کے لیے اتنی احتیاط کی گئی تاکہ کہیں پر کوئی غلطی یا آمیزش نہ ہونے پائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنے عمل کے ذریعے، پھر نمبر 2 ان کی ذہانت، وہ زبانی یاد رکھنے کے زیادہ عادی تھے۔ عرب میں ویسے بھی اس کا دستور تھا کہ وہ چیزوں کو زبانی زیادہ یاد رکھتے تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نسبتاً کم تھا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، تیسرا جو ذریعہ ہے اس کو محفوظ کرنے کا، وہ لکھنے کا ہے۔ یہ تینوں کام وہاں پر صحابہ کرام کے دور میں کیے گئے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک نسخہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اپنی احادیث جمع کی ہوئی لکھی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے فوری بعد جو ان کے شاگرد تابعین آئے، تو اس میں آپ دیکھیں حمام ابن منبہ رحمت اللہ علیہ، ان کا جو حدیث کا مجموعہ ہے، جو حضرت ابو ہریرہ مشہور حدیث کے راوی، اس کو تو باقاعدہ یہاں ایڈٹ کر کے چھاپا بھی گیا ہے، اور اسی طرح مختلف اور تابعین ان کے ذخیرے احادیث کس طرح سے محفوظ کیے گئے، اور اس کے بعد آنے والوں نے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے اور ذیلی علوم ایجاد کیے، علم الاسناد، جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد آنے والوں نے یہ تاکیدی حکم بھی دیا کہ انظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین ہے، دیکھو کہ کس سے تم یہ دین لے رہے ہو، سورس کیا ہے اس کا، کہاں سے وہ ذریعہ ہے، کہاں سے تم لے رہے ہو۔ ایسے نہیں کہ ہر ایک کی چیز کو جمع کر دیا گیا، اسی لیے سند کی ضرورت پیش آئی، ورنہ جیسے کہا گیا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کا رواج نہ ہو تو پھر جو چاہے جو کہتا رہے، لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا تاکہ یہ ذخیرہ محفوظ حالت میں امت تک پہنچ سکے، اور ہر دور کے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا سکیں، آپ کی اتباع کر سکیں، آپ کی اطاعت کر سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم سب پابند ہیں نجات اور کامیابی کے لیے کہ آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کی سنت کو اپنائیں اور آپ کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں۔ اور آئیے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اکرم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، وہ محبت نبی کی سنت اور زندگی کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ وہ محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ تو ہیروز کی جماعت ہے، ایک ایک اس کے اندر لال و گوہر ہے، ایک ایک اپنے اندر چمکدار ہیرا ہے، کہ اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ مختلف صحابہ کرام کی مختلف انداز سے آپ خصوصیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایثار و قربانی جو انہوں نے پیش کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنی ساری دولت نبی کے قدموں میں نچھاور کر دی کہ آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کر لیں، جنہوں نے نبی کو سکون اور آرام پہنچانے کی اس وقت کوشش کی جب لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈھارس اور وہ ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا کام کیا جو بڑے بڑے بہادر نہیں کر سکتے۔ اور یاد کیجئے شب ہجرت کو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مگر امانت داری کا خیال کتنا ہے کہ آپ کے پاس امانتیں لوگوں کی رکھی ہوئی ہیں۔ ان نازک ترین حالات میں بھی نبی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کی امانتوں میں کوئی خیانت کروں، نہیں، آپ نے اپنے گھر کے فرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شجاعت کو بھی داد دیجیے، ان کا انتخاب فرمایا، اور شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بستر پر سونے کا حکم دیا گیا، چادر اوڑے وہ لیٹ گئے، یہ جانتے تھے کہ میں آج تلواروں کی چھاؤں میں سو رہا ہوں، مکے کے مشرکین کی مختلف قبائل کی تلواریں میرے ارد گرد ہیں، اور کبھی بھی یہ تلواریں چل سکتی ہیں، کبھی بھی میرا کام پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جانثار رسول حضرت علی، وہ محب رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری۔ وہ بہت ہی خطرناک رات تھی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیے، ایک خاتون تھیں، میری بہنیں اس کو نوٹ فرما لیں کہ اس دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر مردوں نے جتنا کام کیا ہے خواتین نے بھی کوئی کم نہیں کیا ان سے، خواتین کی بھی بڑی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقامت کا جذبہ دیکھیں، دین پر ثابت قدمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور والہانہ عقیدت دیکھیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، مگر جسم میں جب تک جان باقی رہی کفر اور شرک کا کوئی کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلوایا جا سکا۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، آپ کی محبت کے مقابلے میں کوئی کمی آنے نہیں دی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں مکے کی تپتی ہوئی ریت میں گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ کر گھسیٹا جاتا تھا انہیں، مگر اس کے باوجود کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کوئی خلل پیدا کر سکے، یا کوئی ایسی حرکت جس سے عقیدہ توحید پر کوئی حرف آ سکے؟ نہیں، انہوں نے اس چیز کو گوارا کیا، اس چیز کو قبول کیا، مگر دین کو سلامت رکھا۔ ان کے پائے ثبات کے اندر کوئی جنبش تک نہیں ہوئی، کوئی ان کے استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اور ایک عجیب سا واقعہ قرآن کریم کے اندر 117 اور 118 سورہ توبہ کی جو آیات ہیں اس کے پس منظر میں ایک عجیب سا واقعہ بیان کیا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
جو 3 صحابی اتفاق سے پیچھے رہ گئے، منافقین نے جھوٹے ایکسکیوز بنائے، وہ بچ گئے، اور یہ 3 صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے سامنے اگر ہم جھوٹ بولیں گے، کل وہی نازل ہو جائے تو پھر جیتے جی ہمیں زمین پر کوئی موقع نہیں ملے گا زندگی گزارنے کا، کوئی عزت اور آبرو باقی نہیں رہے گی۔ یہ یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، تو انہوں نے فوری اپنا جو غلطی ہے اس کو تسلیم کیا اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سماجی مقاطع، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مزید 10 دن اور زیادہ سختی کر دی گئی کہ اپنی فیملیز سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے انداز کو ذرا سمجھیے کہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پیش آ گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اب زکوٰۃ کیوں دیں؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یہ ہے مزاج شناس نبی۔ حضرت ابو بکر نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی بیشی کر دے؟ دین کو ایز اٹ از قبول کرنے کے ہم سب پابند ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رِدَّ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا، آج دنیا کے اندر بے دینی کا شور شرابہ ہے، مگر کوئی ابو بکر جیسے ایمان والا اس وسیع و عریض دنیا کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی یہ ایثار، ان کی یہ قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے بارے میں جو بات بتائی گئی، سورہ فتح کی جو آخری آیت پڑھی گئی، یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے متعلق امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں تلاش کرتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس قرآن کریم کی آیت پر ایمان نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ میرے صحابہ کی گستاخی نہ کرو، ان کی شان میں توہین نہ کرو، ان کو گالی گلوچ نہ دیا کرو۔ تم اگر احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دو یا اس کا آدھا بھی خرچ کر دو یا سونا خرچ کر دو تو تم کسی صحابی کے درجے کو یا ان کے درجے کو چھوڑ کر آدھے درجے کو بھی نہیں پا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جو محبت کا معاملہ کیا، جو آپ کا ان صحابہ کرام کے ساتھ خاص طور پر تعلق تھا، وہ ہم اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت 137 میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے منہج کو، ان کی میتھڈالوجی کو، ان کی طرز زندگی کو نمونے کے طور پر باقی رکھا ہے، اس کو نمونہ قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، وہی منہج، وہی راستہ، اسی راستے پر تم کو چلنا پڑے گا۔ یعنی صحابہ کرام کا مجموعی طور پر جو راستہ تھا، جو ان کا منہج تھا، اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور صحابہ کرام، ان کا مقام سورہ انفال میں پڑھ لیجئے، ان کا مقام سورہ توبہ کی کئی آیات میں پڑھ لیجئے، سورہ بینہ جس کے اندر ایک آیت کو دہرایا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو چکا تھا۔ وہ آپس میں بھی ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تعلقات تھے؟ اسی لیے تو امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ، جو جرح و تعدیل کے امام وقت سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرے گا اس کو زندیق کہا جائے گا، وہ بے دین سمجھا جائے گا، کیونکہ دین کی پہلی کڑی، حدیث کی پہلی کڑی، سنت کو سمجھنے کی پہلی کڑی، قرآن کریم کی پہلی کڑی، اس کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ منہدم کرنا چاہتا ہے۔ اگر پہلی کڑی منہدم ہو جائے تو بعد میں سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ کیسے چل سکتا ہے؟ پہلے خلا پیدا ہو جائے تو آگے بات کیسے چل سکتی ہے؟ ان کا آپس میں تعلق کیسے تھا؟ ان کی ایثار اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تھی؟ اس کو بھی ذرا ہم سمجھیں۔
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت کا معاملہ پیش آیا کہ مسلمانوں کا امیر کون بنے گا. امیر بننے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، ہاتھ بڑھاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تھوڑا سا رقیق القلب ہوں، اس منصب کے لیے تم ذرا زیادہ مناسب ہو. انہوں نے کہا کہ میری شدت آپ کی جو نرمی ہے اس کے ساتھ مل کر چلے گی، آپ ہاتھ بڑھائیے. یعنی امیر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے آپ مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمونے کہ اس کے لیے کتنی جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا اور نہ جانے نوبت کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور وہ صحابہ کا انداز ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کہیں، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو اصرار کر رہے ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر کو جب بنایا گیا، اس کے باوجود وہ مسجد میں آنے کے بعد اعلان کر دیا کہ غور کر لو اس مسئلے پر. یہ نہیں ہے کہ حکومت مل گئی اور اس کے ساتھ میں ہر صورت میں رہنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ امانت ہے، لہٰذا غور کر لو ابھی بھی اس پر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پر جب حملہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے بالآخر، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب شدید زخمی حالت میں تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی فرمائش کی. اور وہ فرمائش کیا تھی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ عبداللہ جاؤ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ میری خواہش ہے کہ میرے انتقال کے بعد تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہلو میں ہو جائے تو میرے لیے بڑی بات ہوگی، مگر یہ ان کی ملکیت ہے، ان سے اجازت لے لو. حضرت عبداللہ گئے، ام المؤمنین سے امیر المؤمنین کی خواہش کا ذکر کیا. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے ان کا انداز، اس جگہ کو میں نے اپنے لیے محفوظ کیا تھا، میں چاہتی تھی کہ میرے انتقال کے بعد یہاں مجھے دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے. جب عبداللہ گئے تو عمر بن خطاب کا اور انداز دیکھیے. نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہ جذبات کا ماحول ہو، یہ ایموشنل کیفیت ہے اس وقت، تو شاید وہ اجازت دے رہی ہیں جب میرا انتقال ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، ایک مرتبہ اس وقت بھی اجازت لے لینا، کیونکہ اس وقت تو میں نہیں رہوں گا. اگر وہ اس وقت بھی اس کو کنفرم کر دیں پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں عام قبرستان میں دفن کر دینا. یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں. کس طرح کا انداز ہے، اور دوسری طرف ام المؤمنین کا انداز بھی کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے شیر و شکر بن کر کام کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، اور دونوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، کس طرح کھل کر اعتراف کیا جا رہا ہے. حضرت علی کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں، بعض بر وقت مناسب مشوروں کی وجہ سے جو فائدہ پہنچا تو فوری طور پر وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی کا بر وقت یہ مشورہ نہ ہوتا تو عمر کی تو ہلاکت ہو گئی ہوتی، تباہی ہو گئی ہوتی. یہ اعتراف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک عظیم الشان درجے پر فائز امیر المؤمنین، وقت کا حکمران، دوسرے صحابی کی اس درجے تعریف کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی تعریف کی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں انداز کیا تھا. جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا، کتنے ایسے مواقع ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر معی، ذهبت انا و ابو بکر و عمر معی رضی اللہ عنہما. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی چل رہے تھے، میں واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، میں یہ کام کر رہا تھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے. کون یہ گواہی دے رہا ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کب گواہی دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کس درجے کا آپس میں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے لیے بیت المال سے ان کا جو روزینہ اور بینیفٹ ہے وہ مقرر کر دیا جائے، اس کے لیے دفتر تیار کیا جا رہا تھا، ریکارڈ تیار کیا جا رہا تھا۔ جب ریکارڈ تیار کیا جا رہا تھا کہ مختلف قبائل کو ان کی خدمات کے اعتبار سے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کرنا مقصود تھا، اس موقع پر پوچھنے والوں نے، دفتر تیار کرنے والوں نے پوچھا، سب سے پہلے ہم امیر المؤمنین آپ کا نام لکھ لیں؟ تو امیر ہونے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ نہیں، عمر کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے، قبیلے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو آگے بڑھاؤ، ان کا سب سے پہلا حق ہے، ان کا نمبر پہلے لکھو، میرا بعد میں لکھنا۔ بارش کی ضرورت ہے، قحط سالی آ گئی، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت عمر جیسے صحابی اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے حوالے سے انہوں نے دعائے استسقاء کہ بارش کے لیے ان کے ریفرنس اور ان کے حوالے سے دعا فرمائی۔ یہ محبت تھی حضرت عباس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ دعا میں ان کا حوالہ اور ان کا ریفرنس کس طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے اور بعض مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حدیث کے مشہور صحابی اور ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، قرآن فہمی کے لیے جن کے لیے خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق، عقیدت اور محبت کس طریقے کی تھی۔ بہت ساری احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کیونکہ وہ چھوٹی تھے، کم عمر میں ابھی بچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بہت ساری احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام کے ساتھ، ان کے ریفرنس کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی آر کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں کہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ نہیں عمر کو کہتے ہوئے سنی ہے، یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ نہیں عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے لی ہے، ڈائریکٹ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے میں نے یہ لی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپس میں تعلقات کی جو بنیاد ہے، ذرا ہم اس کو بھی سامنے رکھیں کہ زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کمیٹی کے سربراہ تھے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا آپس میں کتنا تعلق ہے کہ ایک موقع پر وہ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو، آگے بڑھ کر وہ ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، بڑی عقیدت اور محبت سے ان کو احترام کے ساتھ جگہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور موقع پر انہوں نے زید بن ثابت الانصاری کو دیکھا، گھوڑے کی لگام آگے بڑھ کر تھامتے ہیں، وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، سواری ایسے کیوں خدمت کر رہے ہو؟ کہا کہ علماء کے ساتھ ایسے ہی عزت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے دونوں کا انداز، فقہی مسائل کے اندر بعض امور کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور تھا، مگر یہ ڈفرینسز آف اوپینین کی وجہ سے، اختلاف رائے کی وجہ سے کسی کا احترام مجروح نہیں ہونے دیا گیا، کسی کی عظمت اور شان یہ نہیں گھٹائی گئی۔ اسی لیے تو انہی صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کم سے کم ہم اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جماعت کون سی جماعت ہے؟ میں نہیں کہتا، میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مولوی کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ بات رسول رحمت نے فرمائی، جن کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اختلاف کریں
تو پھر ہم دین پر ثابت قدم بھی نہیں رہ سکتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین دور یہ میرا دور ہے، نبی کا، پھر صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اسی طرح سے عظمت، فضیلت اور درجات کی کمی آہستہ آہستہ جوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کڑی دور ہوتی جائے گی، فضیلت بھی اسی اعتبار سے گھٹتی چلی جائے گی۔ صحابہ کرام کا یہ مقام، صحابہ کرام کی یہ عظمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو سب سے بہترین دور کے طور پر پیش فرما رہے ہیں، اس زمانے کو سب سے بہترین زمانے کے طور پر پیش فرما رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کوئی بائی چانس یا اتفاقی جماعت نہیں، یہ سلیکشن ہے، یہ انتخاب الہی ہے، تاکہ آخری نبی کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے والے امانت دار، صلاحیت مند اور وفا شعار جانثاروں کی یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اتنا محفوظ صحابہ نے کیا کہ قرآن ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر ہم تک سلامت ذریعے سے پہنچا، اور جن ہاتھوں سے اور جن دماغوں سے اور جن ذرائع سے قرآن پہنچا، انہی ذرائع سے حدیث رسول بھی ہم تک پہنچی، سنت کے ذخیرے کو بھی اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر ہم ایک پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے بغیر ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور نمونے کو اپنا نہیں سکتے، کیونکہ پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کامیابی کے راستے پر چلیں تو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 137 کے مطابق اسی منہج کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ کون سا منہج، کون سا طریقہ، کون سی میتھڈالوجی؟ وہ صحابہ کرام کا منہج، یعنی قرآن و سنت اکارڈنگ ٹو دا منہج، میتھڈالوجی آف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قرآن و سنت کی عملاً بالادستی اور اس کا پریکٹیکل نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی سورہ نور آیت 63، جس کے اندر کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ رسول کی مخالفت کو چھوڑ دیں، اور اگر تم رسول کی مخالفت کو نہیں چھوڑو گے فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، عذاب علیم میں جکڑ لیے جاؤ گے۔ یعنی رسول کی مخالفت میری اور آپ کی طرح کی نہیں ہے۔ اگر ہم رسول کی مخالفت کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اگر ہم رسول کی مخالفت کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب علیم میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو نہیں اپناتا، آپ کی ادا کو نہیں اپناتا، تو لاکھ دعوے کرنے کے باوجود وہ حب رسول میں سچا نہیں ہو سکتا۔ محبت وہی ہے جو صحابہ کرام نے اس کا ثبوت پیش کیا، اور کیسی محبت؟ جیسے کہ حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دماغ میں، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ نہ ہو۔ کتنی زیادہ؟ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے وہ محبت غالب آ جانی چاہیے۔ آپ بے شک مختلف چیزوں کی محبت رکھ سکتے ہیں، مگر اگر کوئی محبت رسول سے ٹکرا جائے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ماں کی فرمائش کو چھوڑ دوں، بیوی بچوں کے تقاضوں کو چھوڑ دوں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے اس کا نہ انکار کروں، اس کو نہ چھوڑوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام گفتگو کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ براہ راست فیض پانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات
انہوں نے آگے احادیث کی شکل میں محفوظ طریقے سے منتقل کی. پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس فن کو بہت عروج دیا گیا عمل کے ذریعے سے، حفظ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد کتابت کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا اس میں حدیث کا فن اپنے انتہائی عروج کو پہنچا، اتنا عروج کو پہنچا کہ آج اورنٹیلسٹ مستشرقین تک، غیر مسلم جو حدیث کو اس پر ریسرچ کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ گواہی دی لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا. مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے ذخیرہ حدیث پر جتنا چاہے فخر کریں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی سیاسی، سماجی، دینی، مذہبی کوئی اور شخصیت ایسی نہیں گزری جس کی تمام زندگی کو ایسے محفوظ کر دیا گیا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا. اور یہ محفوظ کرنے والوں کی جو پہلی کڑی ہے انہی کو صحابہ کہتے ہیں. اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عملی طور پر سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان کے عظیم کارناموں سے واقف ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ تھا موضوع صحابہ کی نظر میں سنت اور حدیث کی اہمیت، جس پر آپ نے فاضل مقرر مہمان خطیب جناب فضیلت الشیخ عبدالہادی عمری کی زبان سے جس خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اور ہمارے مہمان خطیب نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ آپ سے بیان کیا ہے، یہ انہی کی خصوصیت اور انہی کا امتیاز ہے. اللہ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت مند اور تندرست بنائے، تاکہ آئندہ بھی وہ اردو آڈینس کو اس کانفرنس کے اسٹیج سے مزید دین کی رہنمائی کر سکیں اور اس قسم کے خطابات سے ان کو مستفید فرما سکیں. ساتھیو، صحابہ کی سنت اور حدیث سے جو ان کی دلچسپی، ان کا لگاؤ جو تھا، وہ مقرر موصوف نے جس انداز میں واضح کیا ہے، اس سے بالکل یہ بات آیا ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اب اس کے باوجود بھی صحابہ کی صاف ستھری زندگی پر اگر کوئی قلم اٹھائے، صحابہ کی صاف ستھری زندگی پر اگر کوئی انگلیاں اٹھائے، تو اس سے بڑا محروم القسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے فاضل مقرر کو اور زور بیان عطا فرمائے اور ان کے ایک ایک کلمے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو ان کے بیان کردہ تمام احکامات اور صحابہ کے بارے میں ان کی سیرت اور صحابہ کی خصوصیت، سنت و حدیث سے ان کی دلچسپی جو بھی آپ نے بیان کیا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم اسی پر اپنے اس اردو پیس کانفرنس کی نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.